بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باہر برف کا طوفان اسی شدت کے ساتھ جاری ہے۔ کبھی کبھی بجلی کڑکتی ہے تو کھڑکی کے شیشوں پر جمی ہوئی برف چمک اٹھتی ہے، جیسے ذہن کے تاریک افق پر کوئی بھولی بسری یاد جھلملا گئی ہو۔ میں آتش دان کے قریب بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ گھٹائیں اب بھی امڑتی ہیں، دھوپ ابھی بھی نکلتی ہے، اب بھی ہر پتجھڑ کے بعد بہار آتی ہے، مگر دل کی نگری پر نہ جانے کیسی خزاں چھائی ہے کہ آج تک آرزو کا کوئی شگوفہ کھل نہ سکا۔ کتنی ہی بہاریں آئیں اور دبے پاؤں حسرتوں کے ویرانوں کے قریب سے گزر گئیں۔ کوئی جھونکا بھی ارمانوں کے ان دریچوں پر دستک نہ دے سکا جو شاید صدیوں سے اسی طرح بند پڑے ہیں۔ اور آج جب کہ میں تمہیں پہلا اور آخری خط لکھنے بیٹھی ہوں تو سوچ رہی ہوں کہ ذہن کے صنم خانوں میں دھندلی دھندلی پرچھائیاں یادوں کے زخم جگانے کیوں چلی آتی ہیں۔ زخموں کے انگارے وقت کی راکھ میں دفن ہو چکے ہیں، مگر یوں ہی کبھی کبھار وہ چنگاری دہک اٹھتی ہے۔ آج بھی کچھ یادیں شعور کی دھندلاہٹ میں رہ رہ کے جھلملا رہی ہیں۔ مجھے برسوں پہلے کا وہ دن بھی یاد آتا ہے۔ میں ایک بس اسٹاپ کے ٹوٹے شیڈ کے نیچے کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی اور بس کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سڑک سنسان تھی، اکیلی ہونے کے احساس سے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور ایسے میں ایک لمبی سی شاندار کار بالکل فلمی انداز میں میرے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک معمر اور مشفق چہرے والا بزرگ بیٹھا تھا اور ان کے قریب تم بیٹھے تھے۔ تمہیں کہاں جانا ہے بیٹی؟ بزرگ کے لہجے میں شفقت تھی۔ جی وہ شاہین کالونی، میں نے قدرے ہکلا کر کہا۔ اندر آ جاؤ، انہوں نے پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ بڑھتی ہوئی بارش اور سڑک کی ویرانی کی وجہ سے مجھے یہ پیشکش قبول کرنے پر ہی مجبور کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک تنہا اور کمزور لڑکی ہونے کا احساس مجھے کسی انجانے خطرے میں پڑنے کی بجائے بارش کی تکلیف سہنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ شکریہ، میں بس چلی جاؤں گی، میں نے بامشکل کہا۔ بارش بڑھ رہی ہے بیٹی اور سڑک سنسان پڑی ہے، بس نہ جانے کب آئے۔ گھبراؤ نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹی، بزرگ پھر بولے۔ چھوڑیے ابو، اگر وہ مناسب نہیں سمجھ رہی ہیں تو آپ کیوں اصرار کرتے ہیں؟ تم نے قدرے جھنجھلاہٹ سے کہا تھا، اور اس لمحے میں نے دیکھا تمہارے بارے میں ایک لمحے کے اندر قائم کی جانے والی میری رائے یہ تھی کہ تم ایک دولت مند باپ کے سر چڑھے لڑکے ہو۔ میری انسانیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی بیٹی کہ میں اپنی بچی کو بارش میں بھیگتے تنہا چھوڑ جاؤں، بزرگ نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور خود اتر کر پچھلا دروازہ کھول دیا، اور تب میں انکار نہ کر سکی۔ پھر مجھے وہ صبح بھی یاد ہے جب میں کیسر ٹریڈز میں ٹائپسٹ کی اسامی کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ انتظار کے کمرے میں کئی لڑکیاں تھیں، کٹے ہوئے بالوں والی، شوخ آنکھوں والی، ہنستی اور مسکراتی لڑکیاں۔ میرے سر پر ایک پرانا دوپٹہ تھا، ہونٹوں پر لپسٹک نہیں تھی، بال برسوں پرانے سٹائل سے بنے ہوئے، اور میرا لباس ایسا ہی تھا جیسا ایک غریب اور اپاہج باپ کی بیٹی کا ہونا چاہیے۔ اور میں سوچ رہی تھی میں کیوں انٹرویو دینے آ گئی ہوں۔ آخر اپنا نمبر آنے پر جب میں دوسرے کمرے میں داخل ہوئی تو دودھیا روشنی والے اس خنک سے ماحول میں سب سے پہلے میں نے تمہیں ہی دیکھا۔ تم ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھے کھوئی کھوئی سی نظروں سے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ بارش والے دن کے واقعے کو یاد کر کے تمہاری آنکھوں میں شناسائی کی ایک مدھم سی لہر ابھری اور معدوم ہو گئی۔ تمہارے اسسٹنٹ نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیے، اور جب اس نے پوچھا کیا اس سے پہلے بھی ملازمت کا کوئی تجربہ ہے تو میرا دل ڈوب گیا۔ پہلے بھی کئی جگہ اس سوال کے بعد مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ اگر اس ماہ بھی ملازمت نہ ملی تو میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کے نام اسکول سے خارج کر دیے جائیں گے۔ مکان کا کرایہ ادا نہ ہونے کی صورت میں سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی چھن جائے گا۔ جی نہیں، کوئی تجربہ نہیں۔ میری آواز کانپ گئی۔ اسسٹنٹ نے جھک کر فائل میں کچھ لکھا، اور اسی لمحے وہ بات ہو گئی جس کے متعلق میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے سگریٹ کا طویل کش لے کر پوچھا، کیا ریمارک لکھا ہے آپ نے؟ جناب، امیدوار کی موجودگی میں، اسسٹنٹ نے حیرت سے کہنا چاہا، لیکن تم نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، امیدوار کی موجودگی میں ہی بتائیے۔ جی انفٹ ہیں یہ، اسسٹنٹ نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم نے بڑے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کئی دوسری لڑکیاں ملازمت کا تجربہ رکھتی ہیں، کیا ملازمت کا تجربہ رکھنا اہلیت کا ثبوت ہے؟ مگر انہیں ترجیح دینی جانی چاہیے، اسسٹنٹ نے محتاج لہجے میں کہا۔ انہیں کہیں اور بھی ملازمت مل جائے گی، مگر ہمارے ہاں یہی رہیں گی۔
تم نے اٹل لہجے میں فیصلہ سنا دیا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ شاید اس وقت آپ کے ذہن میں اس کرسچن لڑکی کا تصور ہے جس نے خوب ہنس ہنس کر آپ سے باتیں کی تھی، یا پھر اس لڑکی کا تصور ستا رہا ہے جس کی قمیض کا گریبان کافی کشادہ تھا، اور ان صاحبہ کو آپ نے غالباً اس لیے انفٹ قرار دیا ہے کہ اجڑے اجڑے سے چہرے والی یہ لڑکی دفتر میں کیا رنگینی پیدا کرے گی۔ یہی بات ہے نا؟ امیدوار کی موجودگی میں اپنے خیالات کو اریاں ہوتے دیکھ کر اسسٹنٹ تمہارے رویے پر ہکا بکا سا رہ گیا، اور ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ پھر تم نے بڑے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں صبح سے یہاں بیٹھا اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا، بلکہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں قابلیت پرکھنے کی کتنی صلاحیت ہے، اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ڈیڈی نے کمپنی میں خاصے رنگین مزاج لوگ جمع کر رکھے ہیں۔ اسسٹنٹ کے چہرے کی سرخی کچھ اور بڑھ گئی۔ پھر تم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کل صبح 9 بجے تشریف لے آئیں۔ 3 دن کے ٹیسٹ ورک کے بعد آپ کی ملازمت مستقل ہوگی، اور ہاں، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ فیصلہ میں نے آپ پر ترس کھا کر کیا ہے یا آپ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ میں نے آپ کے کاغذات دیکھے ہیں، آپ نے BA انگریزی میں امتیازی نمبر لیے ہیں، آپ کی ٹائپنگ سپیڈ 50 ہے، جو ہمارے مطلوبہ معیار سے بہتر۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ شکریہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ تمہاری شخصیت کا یہ پر اعتماد انداز اور خیالات پڑھ لینے کی صلاحیت حیرت انگیز تھی۔ ملاقاتیں بڑھتی رہیں تو زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ اس روز میں ڈیوٹی آف کر کے نکلی تو پارکنگ شیڈ میں تم کار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ارغوانی سوٹ میں تمہاری اجلی اجلی رنگت کھل رہی تھی، تمہارے ایک رخسار پر ڈوبتے سورج کی کندنی کرنیں لرز رہی تھیں، اور کوٹ کے کالر میں گلاب کی ایک کلی جیسے مسکرانے کے لیے بےتاب تھی۔ یہ تمہاری کسی گرل فرینڈ نے لگائی ہوگی، یا پھر شاید مس ڈسوزا نے، جو فائلیں لے کر کسی نہ کسی بہانے سے تمہارے آفس کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ 2-4 روز میں ہی بھانپ لیا تھا کہ مجھے دیکھ کر ایک اجنبی سی مسکراہٹ تمہارے ہونٹوں پر مچل اٹھتی تھی۔ اس روز تمہارے قریب سے گزرتے ہوئے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا تو غیر ارادی طور پر تم سے نظریں ٹکرا گئی، اور مجھے محسوس ہوا کہ تم نے میرے خیالات کو پڑھ لیا ہے۔ تمہاری آنکھوں کی تہہ میں مچلتی ہوئی پراسرار سی مسکراہٹ مجھے نروس کر دیتی تھی۔ آئیے، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا۔ تم نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی، میں نے قدرے گھبراہٹ سے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں تمہارے ساتھ کار میں بیٹھی تو ادھر ادھر آتے جاتے ہوئے اسٹاف کے آدمی ہمیں دیکھنے لگیں گے۔ پریشان نہ ہو، کوئی نوٹس نہیں لے گا، میں اکثر ملازمین کو ان کے گھر پہنچاتا رہتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم نے گویا میرا خدشہ پڑھ لیا تھا۔ اف خدایا، کتنا حیرت انگیز ہے یہ شخص۔ میرے دل نے سرگوشی کی۔ راستہ خاموشی سے کٹنے لگا۔ تم کچھ بولے نہ، مجھے ہمت ہوئی۔ ایک چوراہے پر گاڑی موڑتے ہوئے تم نے مجھے پیچھے مڑ کر پوچھا، یہی سڑک جاتی ہے نا شاہین کالونی؟ جی ہاں۔ اس کے بعد طویل خاموشی۔ گھر پہنچ کر میں نے اترتے ہوئے کہا، شکریہ۔ تم سوچ میں ڈوبی ہوئی نظروں سے سڑک پر نہ جانے کیا تک رہے تھے۔ چونک کر بولے، میں تکلفات کو ضروری سمجھتا ہوں، لیکن ایسے غیر ضروری موقعوں پر نہیں۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں کچھ بھی کہہ نہ سکی۔ ماضی کا دریچہ کھلا ہے تو یادیں امڑتی چلی آ رہی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ زخموں کے کس پھول یا کس انگارے کو یاد رکھوں اور کس کو بھول جاؤں۔ ایک روز ٹائپ کرتے کرتے میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم میز کے قریب ہی کھڑے تھے۔ تم اچانک یوں ہی ڈپارٹمنٹ میں کارکردگی کا جائزہ لینے پہنچ جایا کرتے تھے، اور کام چور ملازمین کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ ادھیر عمر کا کلرک مسٹر خورشید، جو اپنے چھدرے بالوں کو انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کبھی میرے ساتھ والی لڑکی عالیہ کی جانب اور کبھی میری طرف متوجہ ہو جاتا تھا، مگر جب مسلسل کھانسنے پر دونوں طرف سے مایوسی ہوتی تو پھر خاموشی سے اپنی فائل کھول لیتا۔ آج خوش قسمتی سے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنا مشغلہ بند کر چکا تھا، لیکن تم نے کوئی ہدایت دینے کی بجائے جیب سے ایک لفافہ نکالا جس پر سنہری حاشیے میں میرا نام لکھا تھا، میری سالگرہ کا دعوت نامہ۔ آئیں گی نا آپ؟ تم نے جھک کر بڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ جی ضرور۔ اور پھر تم نے ایسے ہی لفافے دوسرے کارکنوں میں تقسیم کیے۔ کہنے کو تو میں نے جی ضرور کہہ دیا تھا، لیکن سالگرہ والے دن جب میں نے اپنی گنتی کے 4 جوڑے کپڑوں کو دیکھا تو میرا دل ڈوب گیا۔ ان میں سے کچھ میلے تھے، ایک کا رنگ کچھ یوں ہی سا تھا، اور میں سفید سلک کی قمیض اور پاپلین کی سفید شلوار پہن کر سالگرہ میں چلی آئی۔ کیسر ٹریڈرز کے مالک کی سالگرہ میں۔ سفید سلک کی قمیض اور پاپلین کی شلوار
गेट पर तुम खड़े थे, तुमने मेरा सर से पाँव तक जायज़ा लिया तो मेरे अंदर एहसास कमतरी पैदा होने लगा, लेकिन मैंने देखा तुम्हारी नज़रों में तारीफ़ थी, महवियत थी, पसंदीदगी थी। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, कान के करीब जैसे सरगोशी सी मचल गई हो। मेरा इंतज़ार? मैं हैरान हो गई। झिलमिल करती साड़ी पहने, खुशबुओं का सैलाब लिए कोई खातून करीब से गुजरी। अंदरूनी चार दीवारी पर रंगीन कुमकुमे जगमगा रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त तुम मेरे करीब थे, बिल्कुल करीब। सामने से सुर्ख गाड़ी वाली लंबी सी खूबसूरत लड़की आ रही थी। उनके बालों का हफरी स्टाइल, जूड़ा, सुर्ख देखता हुआ लिबास और गले में पड़ा हुआ हीरों का नेकलेस, ये सब कुछ रंगीन रोशनियों में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सिल्क की कमीज़ और पापलीन की शलवार। हेलो कैसर, लंबी लड़की ने मुस्कुराकर तुम्हारे नाम को बेतकल्लुफ़ी से लिया। हेलो, तुमने जवाबन सिर्फ हाथ हिलाया और फिर मुझसे पूछने लगे, आपने इतनी देर क्यों कर दी? वो लड़की आगे बढ़ चुकी थी। अंदर हॉल में मेहमानों का हजूम था। धीमी धीमी सी मौसीकी, दूसरे मदगम होते हुए रंग, ये सब कुछ कितना दिलकश मगर बेरूह था। मेज़ पर रखे हुए तोहफ़ के अंबार में मैंने अपना छोटा सा पैकेट रख दिया और जब मैं पलटकर सोफ़े पर बैठी तो तुम भी मेरे करीब ही आकर बैठ गए। मुझे अपना एहसास कमतरी दूर होता हुआ महसूस हुआ। क्या तोहफ़ा लाई हैं आप? तुमने पूछा। आप अभी से क्यों पूछ रहे हैं? खोल कर देख लीजिएगा, आप ही बता दीजिए ना, मुझे इश्तियाक हो रहा है। तुमने इसरार किया। दफतन उदासी की एक सर्द सी लहर मेरे जहन के तारीक नहा खानों से उभरी। कैसर साहब, मैं किसी बड़े बाप की बेटी तो नहीं जो कोई कीमती या अनोखा तोहफ़ा लाती, लेकिन जो कुछ भी लाई हूँ उसमें मेरा खलूस शामिल है। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा बोझल हो गया। अचानक तुम्हारे चेहरे के खतूत में तनाव सा आ गया, जैसे मैंने बात ना की हो, तमाचा मार दिया हो। आपने भी मेरे एहसास पर नश्तर ही चला दिया। मुझे इस सालगिरह वगैरह से नफ़रत है, मगर डैडी के इसरार से मजबूर हूँ, क्योंकि इस किस्म की तकरीबात में उनके कई काम समझ जाते हैं। यहाँ मेरे लिए कोई नहीं आता, सब अपने लिए आते हैं। ये ज़र्क बर्क लिबास, ये जदीद फ़ैशन के ज़ेवरात, ये भड़कीले सूट, इन सब चीज़ों से ये लोग अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं और मेरी दौलत की नुमाइश देखने आते हैं। यहाँ किसी का मुफाद मुझसे वाबस्ता होता है और कुछ लोगों का मुफाद आपस में एक दूसरे से वाबस्ता होता है, जिसकी खातिर ये सब अपनी अपनी शख्सियत की दुकानें सजाकर यहाँ आते हैं। मैं कुछ देर पहले यहाँ घूम फिर रहा था तो मैंने देखा एक कोने में दो ढेर उम्र ताजर बैठे स्टील की दरामद के मामलात तय कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में लाइसेंस हासिल किए हैं। एक मेकअप ज़दा खातून किसी नौजवान से बातें कर रही थी। वो उसे अपनी बेटी की खूबियाँ बता रही थी, जो अपनी आदत से एक्शन फिल्मों की हीरोइन मालूम होती थी। वो सुर्ख बालों वाले साहिब जो अपनी जवानी के मार्के सुना रहे थे। ये लंबी सी हफरी स्टाइल बालों वाली लड़की भी बहुत तेज़ी से हमारी फैमिली से बेतकल्लुफ़ होती जा रही है, क्योंकि उसके वालिद चाहती हैं कि उनके साथ दवाओं के बिज़नेस में हिस्सादारी कर ले। यहाँ मेरे लिए कोई नहीं आया मिस फरी, कोई नहीं। मैं कितना बदनसीब हूँ। मसनूई मुस्कुराहटें तो हासिल कर सकता हूँ, लेकिन सारी दौलत लुटाकर भी एक पुरखलूस दिल नहीं ख़रीद सकता। आपने अपने तोहफे को कम कहकर मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँचाई है। अगर उसके साथ आपका खलूस भी शामिल है तो यकीन कीजिए वो मुझे तोहफ़ों के इस मजमूई ढेर से ज़्यादा अजीज़ होगा। तुम्हारी उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट लर्ज़ रहा था और रंगीन रोशनियों में तुम्हारी आंखों की नमी झिलमिलाती नज़र आ रही थी। मैंने तुम्हें गौर से देखा और तुम्हारे लिए अपने दिल में न जाने क्यों अब बड़ी अपनायत सी महसूस की। तुम्हारी गहरी गहरी नज़रें किसी शख्सियत की तह में छुपे हुए दुखों तक पहुंच सकती थी ना, और तुमने मेरी मजबूरियों को महसूस करते हुए बड़े खूबसूरत तरीके से मेरा दिल रखा था। मुझे वो दिन भी याद आ रहा है जब अब्बू की तबीयत अचानक ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो वो सीने में दर्द की शिकायत कर रहे थे, फिर बेचैनी से पहलू बदलने लगे। उनकी टांगें मफलूज थीं, इसलिए वो करवट नहीं ले पाते थे। उनके चेहरे से शदीद अजियत झांक रही थी। फिर दफातन वो आंखें बंद करके चुपचाप लेट गए। मेरे हाथ पांव फूल गए। समझ नहीं आता था कि क्या करूं, किसे बुलाऊं। पप्पू और अरशाद को उनके पास बिठाकर मैं बाहर निकली और एक नज़दीकी मेडिकल स्टोर से इंतहाई घबराहट के आलम में तुम्हें फ़ोन किया। घबराओ नहीं, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ, तुमने मेरी बात सुनकर कहा और मुझे गोया किसी ने बुलंदी से गिरते हुए थाम लिया। वापस आई तो अब्बू आंखें बंद किए ही लेटे थे और उनकी सांसें धीमी थी। थोड़ी देर बाद ही तुम पहुंच गए। तुम्हारे साथ डॉक्टर भी था। मुआयने के बाद उसने इंजेक्शन लगाया और घड़ी देखने लगा। अगर 5 मिनट तक इन्हें होश आ गया तो इनकी हालत खतरे से बाहर होगी। वो बुड़बुड़ाया,
نہ جانے کیوں میرے آنسو نکل آئے، حالانکہ زندگی میں بار بار ایسے موقع آئے تھے جب مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں روئی۔ میں اس وقت بھی نہیں روئی جب تقسیم کے ہنگاموں میں ہمارے گھر پر حملہ ہوا تھا اور لٹیرے میری بڑی بہن کو اٹھا کر لے جانے لگے تھے۔ اس نرم و نازک لڑکی نے ایک بھیڑیے کا گلا دبوچ لیا تو ایک کرپان اس کے سینے کو یوں چھیدتی ہوئی نکل گئی کہ اس بیچاری کو تڑپنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ میری آنکھیں اس وقت بھی نمناک نہیں ہوئی تھیں جب تقسیم کے بعد ہم صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے کوئٹہ آ گئے تھے اور وہاں کی منجمد کر دینے والی سردیوں میں فاقہ کشی اور نمونیے کی تاب نہ لا کر میری ماں نے دم توڑ دیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی آنسو نہیں بہائے تھے جب میرا چھوٹا بھائی ٹریفک کے حادثے میں اس بری طرح کچلا گیا تھا کہ اس کی لاش بھی پہچانی نہ جاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ آخر اتنے دکھ ہماری زندگی میں کیوں رکھ دیے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ مجھے ہمیشہ خوشیوں کا انتظار رہا، جیسے پردہ غیب میں کوئی خوشگوار حادثہ چھپا ہوا ہے جو اچانک رونما ہو کر ہمارے سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لے گا۔ شاید اسی احساس نے مجھے اندرونی طور پر زندہ رکھا اور مجھ میں کبھی زندگی سے فرار کی خواہش بیدار نہیں ہوئی۔ کوئٹہ سے نکل کر کافی حد تک ہمارے مصائب کا خاتمہ ہو گیا۔ ابو کو ملازمت مل گئی تھی، میری تعلیم کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ پھر ابو پر فالج کا حملہ ہوا تو کچھ دن کی صبر آزما جدوجہد کے بعد اس چھوٹے سے آشیانے کے تنکوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری میں نے قبول کر لی تھی۔ زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ دفعتاً میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ گھبراتی کیوں ہو فرحی؟ یہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم میرے پاس ہی کھڑے تھے، پھر تم نے میری آنکھوں سے ڈھلک آنے والے آنسو پوंچھ دیے۔ تمہاری انگلیوں کے اس مخلصانہ لمس نے میرے ڈوبتے ہوئے دل کو سہارا دیا۔ غالباً تیسرے منٹ پر ابو نے آنکھیں کھول دی۔ بڑی تھکن تھی ان کی آنکھوں میں۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے، ڈاکٹر کو اور پھر تمہیں۔ ان کی سوالیہ نظریں مجھ پر جم کر رہ گئیں، گو یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ کون ہے؟ ابو، یہ میرے باس ہیں، کیسر ٹریڈرز کے مالک کیسر سلطان، حشمت سلطان کے بیٹے۔ میں نے تمہارے والد کا نام بھی بتایا کیونکہ سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں ان کا نام خاصا شناسا تھا۔ ابو کی آنکھیں چمک اٹھیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی بیماری بھول گئے۔ حشمت سلطان کے بیٹے؟ ان کے لہجے میں ناقابل فہم استجاب تھا۔ تمہاری والدہ کا نام عابدہ سلطانہ ہے بیٹے؟ جی ہاں، تم نے جواب دیا۔ وہ احمد نگر کی رہنے والی تھی نا؟ جی ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ بتاتا ہوں ابھی۔ ابو نے تمہاری بات کاٹ کر قدرے سنبھلتے ہوئے کہا، تمہارے نانا احمد نگر میں ڈپٹی کلیکٹر ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر ہونا بہت بڑی بات تھی۔ عملی طور پر ضلع بھر کا نظم و نسق انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ابو دھیمے دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ تمہارے نانا بڑے ادب دوست انسان تھے اور اکثر ان کی سرپرستی میں مشاعرے اور ادبی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ میں ان کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ شورا کے حلقے میں میرا نام خاصا جانا پہچانا تھا۔ تمہارے نانا بطور خاص مجھے مدعو کیا کرتے تھے اور ان کی رہائش گاہ پر بھی میری نشست و برخاست رہتی تھی۔ تمہاری والدہ ان دنوں بھی یعنی شادی سے پہلے بھی پردہ نہیں کرتی تھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ غالباً ضلع بھر میں فرنگی خواتین کو چھوڑ کر وہ واحد خاتون تھی جو گھڑ سواری، بندوق سے شکار کرنا اور موٹر چلانا جانتی تھی۔ تم قدرے حیرت سے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یادداشت کی بات ہے بیٹے، ابو نے طویل سانس لے کر کہا، مجھے آج بھی تمہاری والدہ کا چہرہ یاد ہے۔ تم شکل و صورت میں بالکل انہی پر گئے ہو، اسی لیے تمہارے چہرے میں مانوسیت کی جھلک دیکھ کر چونکا تھا۔ آج کل کیا مشاغل ہیں ان کے؟ جی ان کا تو کافی عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے، تم نے قدرے افسردگی سے کہا۔ ابو کو یہ سن کر شوق سا لگا۔ انہوں نے توقع سے زیادہ استجاب اور تعصب سے پوچھا، کیا کچھ بیماری ہو گئی تھی؟ شروع میں تو ان کی طبیعت گری گری سی رہتی تھی۔ ڈاکٹروں نے انہیں مصروف رہنے کی ہدایت کی تو وہ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگ گئیں، مگر جب اچانک ہی وہ بستر سے لگ گئی تو پتہ چلا کہ انہیں کینسر ہو چکا ہے۔ مجھے کچھ زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، میں یہاں موجود نہیں تھا، پڑھائی کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ ابو گہری خاموشیوں میں ڈوب گئے اور اس وقت چونکے جب ڈاکٹر نے جانے کی اجازت چاہی۔ چائے تو پیتے جائیں، انہوں نے جلدی سے کہا۔ شکریہ، مجھے جلدی کلینک پہنچنا ہے۔ ڈاکٹر نے گھڑی دیکھتے ہوئے جواب دیا، چائے بنا لو بیٹی، کیسر ہی پی لیں گے۔ جب تک آپ چائے بنائیں میں ڈاکٹر صاحب کو کلینک چھوڑاؤں۔ جلدی کی وجہ سے میں انہیں اپنی گاڑی میں ہی لے آیا تھا۔ میں چائے لے کر آئی تو تم واپس آ چکے تھے اور ابو کے قریب ہی گھر کی اکلوتی پرانی سی کرسی پر پاؤں اوپر رکھے اتنے گھلے ملے انداز میں ابو سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے تو مجھے حیرت ہوئی۔
کہ شکن آلود کپڑوں اور منتشر بالوں والا یہ لاؤبالی سا نوجوان کیسر ٹریڈرز کا مالک ہے، اور صرف مالک ہی نہیں، منتظم بھی۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا لگا۔ اور تمہارے جانے کے بعد جب میں ابو کے قریب بیٹھی، ارشاد کی قمیض سی رہی تھی، تو ابو نے دفعتاً غیر متوقع سے سوال کر دیا، کیسر کیسا لڑکا ہے؟ میں گڑبڑا گئی۔ جی اچھے ملنسار آدمی ہیں، ملازموں سے بھی بڑی عزت سے پیش آتے ہیں۔ کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ وہ بالکل ہی ترقی پسند ہونے جا رہے تھے۔ میں اتنی نروس ہوئی کہ چند لمحوں کے لیے کچھ بھی نہ بول سکی۔ اچھے آدمی کو پسند ہی کرتے ہیں، آخر میں نے گول مول سا جواب دیا، لیکن میں نے تم دونوں کے چہرے سے کچھ اور ہی پڑھا ہے۔ میری آنکھیں دھندلا ضرور گئی ہیں بیٹی، لیکن انہوں نے بہت سے انقلاب دیکھے ہیں۔ میں خاموش رہی، کچھ دیر تک اعصاب کو چٹخا دینے والی خاموشی طاری رہی۔ ابو چھت کی طرف گھورتے رہے، پھر ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولے، میں چاہتا ہوں کہ تم آقا اور ملازم ہی رہو، اپنی اپنی حدود کو پھلانگنے کی کوشش نہ کرو۔ تم میری بیٹی نہیں، بیٹا ہو، اس لیے میں تم پر کوئی پابندی تو عائد نہیں کر رہا۔ مجھے تم پر اعتماد ہے اور مجھے تمہاری خوشیاں زندگی سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن یہ مشورہ میں تمہاری بھلائی کے لیے دے رہا ہوں۔ میں نے ابو کا ایک ایک لفظ غور سے سنا، کچھ کہنا چاہا لیکن میری آواز نے ساتھ نہ دیا، اور میں آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے ہی چھپائے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ ابو کے کہنے پر عمل کروں گی، لیکن پتہ نہیں کیوں تم جب بھی میرے سامنے آتے، میرا عزم، میرے ارادے سب ریت کے تودوں کی طرح بیٹھ جاتے۔ فرحی، آج ڈیوٹی کے بعد شیزان چلیں گے؟ آج شالامار کی سیر؟ میں انکار کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہ پاتی، اور پھر باتیں ہی باتیں ہوتی، محبت کی، مستقبل کی، اور بہت ساری باتیں، اور لمحات جیسے کسی آزاد پنچھی کی طرح بے تکان پرواز کرتے ہوئے تیزی سے گزرتے جاتے۔ ایک روز میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، میری نظر ابو کے کمرے میں اس الماری پر گئی جو ہمیشہ مقفل رہتی تھی۔ ابو اچھے تھے تو صفائی خود ہی کیا کرتے تھے۔ جب سے ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا، الماری یوں ہی بند پڑی تھی۔ پتہ نہیں الماری میں کیا ہے جو ابو اس کی چابی کسی کو نہیں دیتے۔ میرا تجسس جاگا۔ ابو باہر دالان میں سو رہے تھے۔ میں نے آہستگی سے ان کے سرہانے سے چابی نکالی اور الماری کھول دی۔ بڑی مایوسی ہوئی، اس میں بس کتابیں ہی کتابیں تھیں، زیادہ تر دیوان ہی دیوان تھے۔ 2 دیوان خود ابو کے تھے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ابو شاعر ہیں اور صحبا تخلص کرتے ہیں، مگر انہوں نے مجھے کبھی اپنا کلام دیکھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اوپر کے خانے میں کتابوں کے درمیان سرخ جلد والی ایک چھوٹی سی بیاض رکھی تھی، یہ بھی ابو کے کلام کی بیاض تھی۔ میں نے اسے نکال کر یوں ہی دیکھنے کے لیے کھولنا چاہا تو وہ خود ہی ایک مقام سے کھل گیا، اور اس کی وجہ طے کیا ہوا ایک خستہ سا نیلا کاغذ تھا جو صفحات کے درمیان رکھا تھا۔ میں نے اسے کھولا، یہ ایک خط تھا۔ میں غیر ارادی طور پر پڑھنے لگی۔ احمد نگر، 14 ستمبر 1932۔ جانے عزیز صاحبہ، میں نے روایات سے بغاوت کرنا چاہی مگر کر نہ سکی، کیونکہ روایات انسانی کمزوریوں کا دوسرا نام ہے۔ میں نے حالات کا مقابلہ کیا، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ شاید کوئی دوسری لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی ہو، لیکن میں طبقاتی امتیاز کی ان گہری خندقوں کو نہ پاٹ سکی جو ہمارے درمیان حائل ہے۔ اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم چاہو تو میرے خطوط ابا جان کے سامنے رکھ کر انہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دو۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ کل کو مجھ سے گلہ نہ کرنا اور مجھے بھول جانا۔ تمہاری عابدہ سلطانہ۔ احمد نگر، عابدہ سلطانہ اور صحبا، حشمت سلطانہ اور پھر کیسر۔ چند لمحوں میں ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ ابو، آپ بھی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار چکے ہیں۔ آپ نے سچ کہا تھا، آقا اور ملازم کے درمیان فرق برقرار ہی رہنا چاہیے۔ الماری مقفل کر کے برآمدے میں آئی تو ارشاد پپو کو ایک کہانی پڑھ کر سنا رہا تھا، کسی شہزادے اور شہزادی کی کہانی۔ شہزادی محل میں قید تھی۔ شہزادے نے بلند دروازے کی زنجیر کاٹنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اچانک گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ شہزادے نے مڑ کر دیکھا تو اس کا سارا جسم پتھر کا ہو گیا۔ یہ پرانی کہانی آج بھی نہیں ہے۔ شہزادیاں ہر دور میں قید رہیں گی اور زنجیروں کو توڑنے والے پتھر بنا دیے جائیں گے۔ بند کرو یہ کہانی، میں نے انہیں ڈانٹا۔ وہ معصومیت سے پلکیں جھپکا کر میری صورت دیکھنے لگا۔ اس کی بھولی آنکھوں میں رنجیدہ شکایت تھی۔ میں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ دیکھو منّے، یہ کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں، انہیں مت پڑھا کرو۔ میں نے اسے سمجھایا۔ یہ تو میں ہی جانتی تھی کہ یہ کہانیاں کتنی سچی ہیں۔ سینے پر پتھر رکھ کر میں گھر کا کام کاج کرنے لگی، مگر یہ مایوسی، یہ دل شکستگی صرف اس لمحے تک کی تھی جب تک تم سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔
میں نے تو بہت چاہا تھا کہ اس شہزادی کی کہانی نہ دہراؤں، لیکن اس شام دریا پر بوٹنگ کرتے ہوئے تم نے میری آنکھوں کے جھرنے پھر خشک کر دیے۔ تم اپنے بچپن کی باتیں سنا رہے تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، خلوص کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ بچپن ہی سے مجھے نرسری میں داخل کر دیا گیا تھا۔ وہاں بس ایک سرد مزاج آیا تھی جو کسی مشین کی طرح مقرر وقت پر مجھے کھانا دیتی، کپڑے پہناتی، اسکول لاتی اور مقررہ وقت پر ہی سلا دیتی۔ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ امی کار میں نرسری آتی اور بسکٹوں کے ڈبے، ٹافیاں اور کھلونے وغیرہ دے جاتی۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ میں ماں کے ہوتے ہوئے نرسری میں کیوں رہتا تھا۔ شاید امی کو میری ذات سے دلچسپی نہیں تھی۔ میں بہار کی چھٹیوں میں گھر جاتا تو وہ سماجی تقریبات سے رات گئے سہیلیوں کے چرمٹ میں گھر واپس آتی۔ وہ ان کے ساتھ گپ شپ میں مشغول رہتی اور میں ان کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا۔ شخصیت میں پیار کا اولین خلا پیدا ہوا ہے فری۔ کچھ ٹھہر کر تم پھر بولے، میں صرف 12 سال کا تھا کہ مجھے لندن بھیج دیا گیا۔ ایک دن میں چند دوستوں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ میں نے ایک نیگرو بکارن کو دیکھا۔ اس کا اندھا بیٹا اس کے ساتھ تھا اور وہ ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھے دوسرے ہاتھ سے اسے سوکھا سا سلائس کھلا رہی تھی۔ اس کے سیاہ چہرے پر تقدس اور ممتا کا ایسا انوکھا نور دیکھا تھا کہ میں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور میرے ساتھی آگے نکل گئے۔ اس کے 2 دن بعد ہی مجھے امی کی وفات کا ٹیلی گرام ملا، لیکن میرا خیال ہے مجھے کچھ زیادہ دکھ نہیں ہوا تھا۔ میں تو روز اس بکارن کو دیکھنے جایا کرتا تھا۔ تم خاموش ہو گئے۔ تمہاری گہری گہری آنکھوں میں اداسی رچی ہوئی تھی۔ اس دنیا میں ہر انسان کے سینے میں کسی نہ کسی محرومی کا داغ سلگ رہا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر ایک بوجھل سی سانس میرے سینے سے ابل پڑی۔ ایک دن تم آفس نہیں آئے۔ یہ کوئی تشویش انگیز بات نہ تھی۔ اتنے پھیلے ہوئے کاروبار کے سلسلے میں تمہارا آفس سے ایک دن کا ناغہ غیر معمولی نہ تھا، لیکن بغیر کسی اطلاع کے اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے تمہیں گھر پر فون کیا، تمہاری چھوٹی بہن شاکرا نے ریسیو کیا۔ میں نے تمہارے متعلق پوچھا تو شکایت آمیز لہجے میں بولی، باجی انہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بالکل روٹھے روٹھے اور پریشان سے رہتے ہیں۔ روز کلب جانے لگے ہیں، رات گئے گھر آتے ہیں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ میں نے تمہیں ہر اس جگہ فون کیا جہاں تمہارے ملنے کے امکانات تھے۔ ناصر سلک ملز کے مینیجر نے بتایا کہ کیسے صاحب آئے تھے، ابھی ابھی اٹھ کر گئے ہیں۔ پھر اس نے ایک فون نمبر دیا کہ اس پر مل جائیں گے۔ میں نے اس نمبر پر فون کیا، ریسیور تم نے ہی اٹھایا۔ ہیلو، تمہارا لہجہ وہی تھا لیکن اس میں بھاری پن تھا۔ میں فری بول رہی ہوں۔ فری، تم نے صرف اتنا کہا تھا کہ تمہاری آواز بھر آ گئی اور تم نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اس روز مجھے تمام رات نیند نہ آئی۔ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا تھا، کس پریشانی نے تمہیں گھیر لیا تھا۔ کاش تم مجھے کچھ تو بتاتے۔ تم نے مجھے اپنا ہمدرد اور غم گسار کہا تھا، پھر مجھے اس حق سے محروم کر کے چھپے کیوں پھر رہے تھے؟ اگلے روز مجھے ایک خط ملا، تمہارا خط۔ لکھا تھا، فری، چاہت کا سفر بڑی لگن سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی حالات ہمیں وہیں لا پھینکتے ہیں جہاں سے محبت کرنے والے پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ سمجھ لینا کہ کیسر بھی ان بزدلوں میں سے ایک تھا جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور شکست کھا کر اپنی محرومیوں کی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں۔ میں مجبور ہو گیا ہوں، مجھے بھلا دینا، مجھے بھلا دینا، بد نصیب کیسر۔ میں نے یہ خط پڑھا، نہ تو میری آنکھوں میں آنسو آئے اور نہ ہی مجھے دل کا دورہ پڑا۔ پہلے سوچا کرتی تھی کہ اگر وقت نے ہمیں جدا کر دیا تو شاید میں مر جاؤں گی، مگر میں مری بھی نہیں، البتہ سینے میں کوئی چیز چھن سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ شاید یہ دل تھا جس کی کرچیاں نس نس میں اتر گئیں۔ گھر آ کر میں 2 دن بخار میں جلتی رہی۔ خط کی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ تم نے مرد ہوتے ہوئے اسی گھسے پیٹے لفظوں کا سہارا کیوں لیا؟ مجبور، مرد اور مجبور۔ اس دن کے بعد میں کبھی کیسر ٹریڈرز نہیں گئی۔ تمہیں کھو کر زندگی کس طرح گزری یہ بہت طویل کہانی ہے، اور اس کہانی کا دوسرا اور آخری باب 11 برس بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ 11 برس صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس عرصے میں کتنے ہی انقلابات آئے۔ ابو نے ہم سے منہ موڑ لیا اور میں تمہارا شہر چھوڑ کر ارشاد اور پپو کی زندگی سنوارنے کا عزم لیے، اپنی حسرتوں کی راکھ اپنی مانگ میں، اور میں ان کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنی تنہائیوں کو سینے لگائے۔ کشمیر ہینڈی کرافٹس کارپوریشن میں ملازمت کر رہی تھی اور میری اب صرف یہی خواہش تھی کہ اسی پرسکون راہ پر کہیں زندگی کی شام ہو جائے۔
دل میں کسی حسرت کا احساس تھا نہ خوشی کی طلب، بس ایک بے نام سناٹا تھا جس میں میری محرومیوں کے داغ ستاروں کی طرح جگمگایا کرتے تھے۔ شام ڈھلے لیڈیز بورڈنگ کے طویل برآمدے میں کرسی ڈالے میں کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ کبھی کبھی کتاب میرے زانوں پر پڑی رہتی اور میری نظریں افق پر نہ جانے کہاں الجھ جاتی، اور جب شازیہ، فوزی یا نیلم میں سے کسی کی آہٹ مجھے چونکاتی تو مجھے اپنے رخساروں پر ڈھلک آنے والی نمی کی لکیروں کو ساڑی کے آنچل میں چھپانا پڑتا۔ آنسوؤں کی جھلملاہٹ میں بھیگی ہوئی یہ بے قرار تنہائیاں مجھے بہت عزیز تھیں۔ اس سال کے خاتمے پر کشمیر ہینڈی کرافٹس کارپوریشن خسارے میں چلی گئی اور اسے کیو ایس انڈسٹریز نامی کسی تجارتی ادارے نے خرید لیا۔ وہ 3 جنوری کی ایک خنک سی شام تھی جب کارپوریشن کے نئے مالکان منتقلی کے کاغذات کے لیے آنے والے تھے۔ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے والوں میں میں بھی موجود تھی اور بڑی بے دلی سے کھڑی جنرل مینیجر مسٹر درانی سے باتیں کر رہی تھی۔ طیارے میں سے اترنے والوں میں سے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسٹر درانی نے کہا، وہ دیکھیے وہ گھوڑے سے لمبے سے جو صاحب ہیں نا، ہینڈ بیگ اٹھائے ہوئے، وہ کیو سلطان صاحب ہیں۔ کارپوریشن کے سب سے زیادہ شیئرز انہوں نے ہی خریدے ہیں۔ تھکی تھکی نظریں اٹھا کر میں نے اس طرف دیکھا۔ وہ کیو سلطان تم ہی تو تھے۔ میرے دل کی کرچیاں گویا کسی نے ٹھوکر سے بکھیر کر رکھ دی تھی۔ تمہیں دیکھ کر وقت میرے سامنے گویا تھم کر رہ گیا۔ تم کچھ بھاری بھاری سے ہو گئے تھے اور کندھوں میں ہلکا سا جھکاؤ آ گیا تھا۔ تمہارے چہرے پر گہرے سکون اور آسودگی کی لہریں گویا جامد ہو کر رہ گئی تھی۔ ہم چاروں تم لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے آگے بڑھے اور مسٹر درانی نے باری باری سب کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ مس فری ہیں، کارپوریشن کی پیکنگ ڈپارٹمنٹ کی انچارج۔ تو تمہارا مسافے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ گویا ساکت ہو کر رہ گیا۔ تم نے اپنی بوجھل بوجھل پلکیں اٹھا کر بغور مجھے دیکھا۔ کرب کا ایک مدھم سا سایہ تمہاری آنکھوں میں تڑپا اور تم نے بمشکل کہا، فری تم؟ ان 2 لفظوں میں 11 برسوں کا سارا تعصف اور سارا غم سمٹا ہوا تھا جسے میں صرف محسوس کر سکی، کچھ بول نہ سکی۔ اور اسی شام کیفے مرینا کے لان میں بیٹھے بیٹھے تم نے کہا، فری تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے خاصے طویل عرصے تک یہاں رہنا ہے۔ چند دن بعد میری بیوی بھی آنے والی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں یہاں دیکھے۔ میرا سکون تباہ ہو کر رہ جائے گا کیونکہ وہ تمہارے متعلق تھوڑا بہت جانتی ہے۔ اس نے میرے البم سے تمہاری تصویر بھی نکال کر پھاڑ دی تھی۔ میرے دل میں انجانے اشتیاق اور معصوم سی مسرت کے تمام گھروندے ڈھیر ہو گئے۔ ابھی تو میں تم سے ملنے کی خوشی کو پوری طرح محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ تم نے کتنی بے دردی سے کہہ دیا، فری یہاں سے چلی جاؤ۔ شاید کچھ اندیشے میری ذات سے وابستہ تھے۔ تمہیں اپنا سکون کتنا عزیز تھا۔ تمہیں کیا پتا کہ کسی نے صرف تمہارے تصور کے سہارے سکون تو کیا اپنی پوری زندگی وار دی تھی۔ تمہیں کیا پتا کہ کتنی بہاریں میں نے پلکوں پر سلگتے آنسوؤں کے ساتھ گزار دیں۔ تمہیں کیا پتا کہ جذبات کو یک بستگی کی حدوں تک پہنچنے کے لیے کتنی قیامتوں سے گزرنا پڑا۔ تمہیں کیا پتا کہ بے منزل مسافروں کی تھکن کیا ہوتی ہے۔ تمہیں اپنا سکون عزیز تھا، لیکن مجھ سے تم نے یہ تک نہیں پوچھا کہ میں نے 11 برس اس طرح کے کن شعلوں میں جلتے جلتے گزار دیے۔ فری تم کیسر ٹریڈرز میں چلی جاؤ، دگنی تنخواہ پر۔ تم کاروباری آدمی تھے نا، آخر کاروبار پر اتر آئے۔ میرے جسم میں دوڑتی ہوئی زندگی کی اندھی رمق بھی تمہارے ذہن کے اس تازیانے سے دم توڑ گئی۔ اور اب جب کہ میں تمہیں پہلا اور آخری خط لکھنے بیٹھی ہوں تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ خالی دامن لوگوں سے سوال کیا جائے تو وہ اپنی زندگی بھی نظر کر دیتے ہیں، مگر سائل کو مایوس نہیں لوٹاتے۔ تمہیں اپنا سکون عزیز ہے اور مجھے تمہارا سکون زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے آج صبح کیفے مرینا میں تم سے یہی کہا تھا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی، لیکن سوچنا کیا، ہم بد نصیب لوگ تو دل کے فیصلوں پر چلا کرتے ہیں، اور دل نے اسی وقت فیصلہ دے دیا تھا۔ صبح جب تم میرے کوارٹر میں آؤ گے تو میرا کمرہ خالی پڑا ہوگا، میرے ارمانوں کی نگری کی طرح۔ آج کے بعد تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے، میں کبھی تمہارے سکون میں مخل ہونے نہیں آؤں گی۔ باہر برف کا طوفان تھم چکا ہے، کبھی کبھی بجلی چمکتی ہے تو کھڑکی کے شیشوں پر جمی ہوئی برف یوں چمک اٹھتی ہے جیسے ذہن کے تاریک افق پر کوئی یاد جھلملا گئی ہو۔ آتش دان میں آگ سرد ہو چکی ہے، میری تمناؤں کی طرح۔ یہ خط ادھورا چھوڑ کر میں نے کئی بار سونے کی کوشش کی ہے، لیکن نیند بھی تو مجھ سے روٹ گئی ہے۔ میں پھر اٹھ کر خط لکھنے لگ جاتی ہوں، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے اب کوئی بات نہیں رہی۔ اب مجھے یہ خط جلدی ختم کرنا ہوگا۔
تم جو مجھے دگنی تنخواہ پر بھیجنا چاہتے تھے، اس تنخواہ پر تم شازیہ، فوزی یا نیلم میں سے کسی کو بھیج دینا۔ ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ ہم سب زندگی کی راہ کے خالی دامن، بے منزل اور تھکے ہارے مسافر ہیں۔ میں تمہیں شازیہ کے متعلق بتاؤں، یہ وہ پاگل اور بد نصیب لڑکی ہے جس نے محبت میں اپنا تن، من، دھن سب کچھ لٹا دیا، اور زندگی کے جس مقام پر اسے سب سے زیادہ مدد کی ضرورت تھی، وہاں اس کا محبوب اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ آج یہ اپنے دامن میں رسوائیوں کے داغ سمیٹے زندگی کو بہلا رہی ہے۔ اور یہ جو فوزی ہے نا، شیش محل سے بھی زیادہ خوبصورت دل والی لڑکی کا چہرہ کتنا بدنما ہے۔ اسے شیلے، کیٹس، بائرن، مجاز، فیض اور ساحر کی سینکڑوں خوبصورت نظمیں یاد ہیں۔ اس کے خیالات میں پھولوں کی سی نزاکت اور شبنم جیسی تازگی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی روح میں جھانک کر اس کی خوبصورت سوچوں کے پھول نہیں چن سکا۔ بہت سی مائیں بہنیں اسے بہو یا بھابھی بنانے کے ارادے سے آئیں، لیکن اس کا بدنما چہرہ دیکھ کر لوٹ گئی، جس طرح خریدار بازار میں ناقص چیز دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم سب کو تنہا تنہا اپنا زخم خوردہ وجود لیے زندگی کی راہ طے کرنی ہے، اور ایک دن خاموشی سے وقت کی لہد میں جا سونا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے ہم اپنا کہہ سکیں۔ یہ بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے تم سے باتیں کرنے کے بعد۔ اچھا، خدا حافظ، فری۔ یہ خط جب چپڑاسی نے مجھے دیا تو میرے وجود کی بنیادیں لرز کر رہ گئی۔ میں دوڑتا ہوا لیڈیز بورڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ کیسر سلطان کہہ رہا تھا وہ اپنے دوست جمال کے ساتھ کشمیر کارپوریشن کی عمارت کے عقبی پارک میں بیٹھا تھا، اور ان کے سامنے چھوٹی سی تپائی پر فری کا طویل خط بکھرا ہوا تھا۔ پاس ہی پیالوں میں سبز چائے پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور کیسر سلطان کے رخساروں پر گرم گرم آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ لیکن فری کا کمرہ ویران تھا۔ کھڑکیوں کے پردے دھیرے دھیرے سرسرا رہے تھے، اور اس کے بستر پر بے شمار شکنیں تھیں، جیسے اس پلنگ پر کسی نے تڑپ کر رات گزاری ہو۔ کیسر سلطان آنسوؤں میں بھیگی آواز میں بولتا رہا۔ اس تکیے کے اوپر ایک رومال بڑی نفاست سے طے کیا ہوا رکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس میں سے پھول کی چند پتیاں نکل کر آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تکیے پر بکھر گئی، اور تب میرے ذہن میں برسوں پہلے کا وہ لمحہ جگمگا اٹھا جب میں نے اس کے بالوں میں ایک پھول سجایا تھا اور کہا تھا، فری تم سے بچھڑ کر میں جی نہ سکوں گا۔ اور فری کی آنکھوں میں جانے کیوں آنسو چمک اٹھے تھے۔ میں نے اپنے رومال سے اس کے آنسو پونچھ کر وہ رومال اس کے پرس میں ڈال دیا تھا۔ یہ وہی رومال تھا، اور تکیے پر بکھر جانے والی پتیاں اسی پھول کی تھیں جو میں نے اس کے بالوں میں سجایا تھا۔ میرے دل کے خوابیدہ زخموں کو کسی اندیکھے ہاتھ نے کھرچ کر رکھ دیا، اور شدت کرب سے دیوانہ ہو کر اسے گلی گلی کوچے کوچے ڈھونڈتا پھرا۔ میں نے پتھریلے راستوں، اونچے صنوبروں اور برفانی ہواؤں سے اس کا پتہ پوچھا، لیکن وہ سب جیسے اس بد نصیب لڑکی کے غموں کے امین بنے چپکے چپکے رہ گئے۔ کوئی نہ بتا سکا کہ وہ کہاں گئی۔ میں نے سوچا ہے میں زندگی بھر اسے تلاش کرتا رہوں گا، اور ایک بار اس کا دامن پکڑ کر اپنے آنسوؤں سے وہ سارے داغ دھو ڈالوں گا جو میں نے اس کے دل پر لگائے ہیں۔ اور اس نے مجھے معاف نہ کیا تو شاید میں سکون سے مر بھی نہ سکوں۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ کیا پتہ، کیا پتہ۔ کیسر کی آواز لرز گئی، گویا وہ کسی انجانے خدشے سے ڈر گیا ہو۔ کیا پتہ، گہری کھائیوں اور کھائیوں میں سے کسی نے اسے نگل لیا ہو۔ اس کا دوست جمال مغموم سے انداز میں اس کا کندھا تھپکتا رہا۔ پھر اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیسر تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی تھی؟ میں بڑا مجبور ہو گیا تھا جمال۔ تمہیں پتہ ہے میری بہن شاکرا کی منگنی بچپن ہی میں میرے ماموں زاد بھائی عقیل سے ہو گئی تھی، لیکن جب شادی کا مرحلہ آیا تو مومانی جان اڑ گئیں کہ اگر میری شادی ان کی لڑکی فرزانہ سے کر دی جائے تب تو وہ شاکرا کا رشتہ لیں گی، ورنہ منگنی توڑ دی جائے گی۔ میں ایک عجیب دوراہے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ عقیل اور شاکرا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ میری بہن کی خوشیوں کا سوال تھا، وہ بہن جس سے مجھے بے انتہا پیار ہے۔ اگر میں اس کی خوشیوں کا قاتل بن کر فرزانہ کے ساتھ شادی کرنے سے انکار بھی کر دیتا تو ممکن تھا کہ منگنی ٹوٹنے پر طرح طرح کی باتیں بنتی، اور سمجھا جاتا کہ خدا نخواستہ میری بہن میں کوئی عیب تھا جو منگنی ٹوٹ گئی، اور یہ بات اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے کانٹے بو سکتی تھی۔ اور پھر میں نے اپنی خوشیاں اپنی بہن کی جھولی میں ڈال دیں۔ اس کے بعد میں کرب و اضطراب کی آگ میں ایک عرصہ تک جلتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ وقت نے زخم مندمل کر دیا۔ مگر اب تو فری نے پھر میرا سکون چھین لیا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگا۔